رسول اللہ یا کنز الامانی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، سنو شراب، ایک گھونٹ شراب کا پیا، صرف ایک گھونٹ شراب کا، حضور علیہ السلام کے فرمان کو ابن مسعود نے بتایا کہ جب اس کو اس کی قبر میں رکھ کر کے قبر بند کر دی جائے گی، ایک نماز کا ٹائم گزرنے کے بعد اگر تم اس قبر کو کھولو گے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس شرابی کا چہرہ کعبے سے پھرا ہوا ملے گا، صرف ایک گھونٹ، ایک گھونٹ جس نے پیا، صرف ایک گھونٹ، ایک گھونٹ پیا تھا، ایک گھونٹ، قبلے سے اس کا چہرہ پھرا ہوا ملے گا۔ جس نے ایک گھونٹ پیا، قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارا نہیں ہے، اسے جنت میں کیسے ڈالا جائے گا؟ اور شراب اور ناجائز چیزوں کو رواج دینے والوں، دل کے کانوں سے ایک بات سنو۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ہمارے دور میں بہت بڑا عالم اور محدث تھا، بہت بڑا عالم اور محدث، جب وہ مرا نا، وہ مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں اسلام چھوڑتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی آزمائش ہے، سوچو تو صحیح، کوئی اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو گیا، اب اس کا کچھ نہ بچا، اس لیے کہ انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے نا، انسان کے خاتمے کا اعتبار ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ عالم محدث مرنے سے پہلے دین سے نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ حضرت سید الطائفہ کہتے مجھے بڑا دکھ تھا، اس کا ایمان چلا گیا۔ اب ایمان پہ خاتمے کی بات آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ غوث پاک جیسی ہستی سے اس لیے روتی تھی کہ اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما، جس کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوتا ہے۔ اب سوچیں، جس کی ٹھوکر میں زندگی قدرت نے رکھی، وہ روتے تھے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے خطبہ سے، علماء سے، کہ عید کے دن کسی نے ان کو روتے دیکھ کر کے کہا یا شیخ آج عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے عزیز، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ تھا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث کفر پر گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ فرماتے میں دعا کرتا تھا اللہ اس کو خواب میں دکھا تاکہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، اس سے پوچھوں تو صحیح کہ اس کا یہ حال کیوں، وہ کافر ہو کے کیوں مرا، وہ دنیا سے کیوں گیا، کفر پر کیوں گیا، مرتد ہو کے کیوں گیا، ایمان پہ کیوں نہ گیا؟ وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، حدیث جانتا تھا، قرآن جانتا تھا، جاہل نہ تھا، ان پڑھ نہ تھا، گوار نہ تھا، اہل علم میں سے تھا، عزت داروں میں سے تھا، شریفوں میں کہلاتا تھا، قرآن و سنت پر اس کی نظر تھی، کیوں وہ مرتد ہوا؟ بے سبب تو ایسا نہیں ہوتا۔ جنید بغدادی کہتے میں دعائیں کرتا تھا، فرماتے ایک دن وہ مجھے خواب میں دکھا، اس حالت میں کہ وہ جہنم کے عذاب میں تھا، اس کے گلے میں طوق تھا، اس کے ہاتھوں میں جہنم کی ہتکڑیاں تھی، اس کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں تھی، اور وہ رو رہا تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، جنید ہمارے تمہارے تعلقات تھے، دیکھو ہمارا انجام کیا ہوا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ بتا، سچ بتا، تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو اس شخص نے جواب دیا دو چیزوں کی وجہ سے، میرے اندر دو گناہ تھے، دو گناہ۔ ایک گناہ تو یہ تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی، ایک بیماری تھی، ایک ڈاکٹر نے، طبیب نے مجھ سے کہا تھا سال میں ایک مرتبہ ایک پیالہ شراب پی لیا کرو، تمہاری بیماری دبی رہے گی، تمہاری بیماری دبی رہے گی۔ تو میں بیماری سے بچنے کے لیے چھپ چھپا کر سال میں ایک پیالہ شراب پیتا تھا۔ اور دوسری چیز میرے اندر یہ تھی کہ لوگوں میں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر کے لڑائی لگانے کا، فتنہ پیدا کرنے کا عادی تھا۔ بس اسی سبب سے مرا تو کافر ہو کر کے مرا، مرتد ہو کر کے مرا۔ آپ سوچو، جو سال میں صرف ایک کٹورا شراب پیے بیماری کے کو دبانے کی نیت سے،
تو وہ مر رہا ہے تو مرتد ہو کر مر رہا ہے، اور پھر لوگوں میں فتنہ پیدا کرتا تھا، لڑائی لگاتا تھا تو مرتد ہو کے مر رہا ہے۔ سوچو جو لوگ شراب شوق سے پیتے، روز پیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا تھک جاتے ہیں تو پیتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں تو پیتے ہیں۔ میرے عزیز، ٹینشن اتارنے کے لیے شراب رہ گئی؟ کیا ٹینشن اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا؟ کس نے کہہ دیا کہ شراب میں ٹینشن کا علاج ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ شراب میں دکھوں کا علاج ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ نشے میں دکھوں کا علاج ہے؟ یاد رکھو، نشہ ہوتا ہے، عقل چلی جاتی ہے، نشہ اترتا ہے، ٹینشن ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، میرے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اور سنو سنو، ہر بے چین دل کا چین، ہر بے قرار دل کا قرار، ہر بے اطمینان کا اطمینان، ہر بے سہارے کا سہارا، ہر بے ثروت کی ثروت، ہر بے قرینے کا قرینہ، ہر بے محبوب کا محبوب، ہر بے سرمایہ کا سرمایہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دلوں، جن کے ذکر سے آدم کو چین ملا، جن کے ذکر سے نوح کو چین ملا، جن کے نام سے یونس کو چین ملا، جن کے نام سے موسیٰ و عیسیٰ کی بگڑی بنی۔ جب وہ نبی بے چین ہوتے تھے، ہمارے تمہارے نبی بے قرار ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سرکار کہتے تھے بلال ادھر آ اور میرے دل کو سکون عطا کر، بلال ادھر آ میرے دل کو سکون عطا کر، بلال ادھر آ میرے دل کو سکون عطا کر۔ بلال کہتے یا رسول اللہ میں کیسے سکون دوں آپ کو؟ تو میرے آقا کہتے اذان دے، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بے چین دل کو نماز سے چین دیتے، اور امت کا حال یہ ہے، یہ شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، یہ جوئے کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں کہ جس نے جوئے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے، گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ دیا، اور وہ قیامت میں اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔